تبلیغ جو ہے نا اسی فکر کا کاروبار جو کر رہا ہوتا ہے کرنے والوں کو برابر اور زمیندار کا دماغ کہاں چل رہا ہوتا ہے؟ جو جس کا کام ہے اس کا دماغ چل رہا ہوتا ہے، پانی لگانا ہے، چلانا ہے، کہاں پر بیج ڈالنا ہے۔ تو مسلمان کا پہلا کام کیا ہے؟ ہم دکاندار پہلے ہیں کہ مسلمان پہلے؟ مسلمان زمیندار پہلے ہیں کہ مسلمان پہلے؟ تو پہلے فکر کس کی کریں؟ اللہ دین اسلام۔ ٹھیک ہے، دکان کی فکر، ٹھیک ہے، اسلام کی فکر۔ پہلے فکر کس کی کرنی؟ اسلام۔ اب آپ بتاؤ فکر کس کی ہوگی؟ وضو بھی ضروری ہے اور نماز بھی دو ضروری ہے۔ پہلے کیا ہے؟ وضو ہے۔ اگر آج پہلے نماز پڑھے پھر وضو کرے تو ایک آدمی کا نا جماعت کھڑی ہونے والی تھی، وضو ٹوٹ گیا۔ جماعت کھڑی ہونے والی تھی، وہ جماعت میں شریک ہو گئی اور نماز پڑھنے کے بعد کہنے لگا اگر وضو کے چکر میں پڑتا جماعت ہی رہے گی۔ یہ سارے اسی میں کہ اگر ہم اسلام کے چکر میں پڑتے تو کاروبار دل دماغ لگا ہوا ہے، پیسہ، دکان، کاروبار، گھر، کپڑے، کھانا، برتن، گاڑی، تنخواہ، زیور، فرنیچر، جہیز، بس جو دل دماغ اس میں پھنسا یہ چیز۔ یہ تبلیغ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ اور اسلام مسلمان ہونا یہ بڑی بات ہے کہ وزیر اعظم ہونا بڑی بات ہے۔ مسلمان اور مسلمان کب چمکے گا؟ اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے۔ اور اگر اسلام زندگی سے نکل رہا ہے اور پیسہ آ رہا ہے، کاروبار بڑھ رہا ہے، دکان بڑھ رہی ہے، عہدے بڑھ رہے ہیں، ڈگریاں بڑھ رہی ہیں، تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، مکان بڑے ہو رہے ہیں اور اسلام زندگی سے نکل رہا ہے تو یہ اللہ کی نگاہ سے کیا ہے؟ گر گیا اس کے مسئلے حل نہیں ہے۔ زندگی آسان۔ اچھا، جتنا پیسہ آج ہے لوگوں کے پاس 100 سال پہلے تھا؟ جتنے اچھے گھر، اچھے کپڑے، اچھا کھانا، اچھے برتن، اچھی سواریاں آج ہیں 100 سال پہلے؟ نہیں تھا۔ اچھا، پریشانیاں بڑی کہ کم ہوئی؟ اب سچی بتاؤ، جتنے ہسپتال ڈاکٹر آج ہیں 50 سال پہلے تھے؟ بیماریاں کم ہوئی کہ زیادہ؟ اچھا، جتنے حفاظت کے اسباب ہیں نا، گرل، کیمرہ، لائٹ، گن مین، تالے، یہ آج ہیں، جتنے آج ہیں 50 سال پہلے نہیں تھا۔ چوریاں کم ہوئی کہ زیادہ؟ چوریاں زیادہ۔ اچھا، شادیاں جتنے اچھے طریقے سے اب ہوتی ہیں، کھانے اور لائٹیں اور جناب جہیز اور زیور، 50 سال پہلے یہ چیزیں طلاقیں کم ہوئی کہ زیادہ؟ اچھا، گھروں میں جتنا ساز و سامان اب ہے 50 سال پہلے نہیں۔ محبتیں زیادہ ہوئی کہ کم؟ اسباب بڑھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہ اسباب پہ زور لگایا ہوا ہے۔ اس پہ زور لگایا اسباب، اور ان اسباب میں جو اصل امر کس کا چل رہا ہے؟ اللہ۔ امر کس کا ہے؟ اللہ اللہ کو ناراض کیا۔
اللہ کو ٹونٹی لگا لی سونے کی، ٹونٹی لگا لی کنیکشن لیا نہیں، ٹونٹی لگائی پلاسٹک کی کنیکشن لے لیا، تو سونے کی ٹونٹی سے پانی آئے گا کہ پلاسٹک والی سے؟ پلاسٹک والی سے۔ اب ٹونٹی کون سی لگا رہے ہیں آج کل لوگ؟ سونے کی، اور کنیکشن دکان اور دفتر اور کاروبار اور عہدہ اور ڈگری، اور اللہ سے معاملہ بگاڑا۔ ایک آدمی نے نا دیہات کا رہنے والا شہر میں گیا تو پہلی دفعہ دیکھا کہ ٹونٹی سے پانی آ رہا ہے۔ اللہ، اب دیہات میں اس کو دور سے لانا پڑتا ہے۔ انہوں نے یہ ٹونٹی کہاں سے ملتی ہے؟ انہوں نے فلاں دکان سے، وہ ٹونٹی خریدی، جا کے دیہات میں اعلان کر دیا پانی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ آج کل جو کہتے ہیں نا مسئلہ ہم حل کریں گے، جو کہتے ہیں نا ہم مسئلے کیا کر دیں گے، ہاں سمجھ رہے نا بات تو سمجھ رہے نا۔ اب اس نے ٹونٹی لگائی جا کے دیوار میں، لوگوں سے کہتا پارٹی لگایا، اب ٹونٹی کھود گئی، اس کو سے کیا نکلنا، کہتا اصل میں دکاندار نے دھوکہ دیا، ٹونٹی ٹوٹی صحیح نہیں ہے۔ اور کسی نے سمجھایا وہ ٹونٹی کو کچھ بھی نہیں، وہ تو ٹینکی میں پانی ہوتا ہے، اس کا کنیکشن ہوتا ہے تو پھر آتا ہے پانی۔ تو دکان تو ٹونٹی ہے، دفتر کیا ہے ٹونٹی، کاروبار مزدوری ملازمت، جس کا کنیکشن اللہ سے صحیح ہوگا تو اللہ اس میں کیا ڈال دے گا، کیا ڈال دے گا اللہ، برکت۔ اوپر سے کنیکشن لیا نہیں ہے، کنیکشن صحیح نہیں ہے، دکان دفتر کاروبار مزدوری ملازمت، اب کیا ہو رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں، چیزیں آ رہی ہیں، گاڑیاں آ رہی ہیں، تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، زیور آ رہا ہے، فرنیچر آ رہا ہے، خوشیاں خوشیاں، دوائی اور چیز ہے، صحت اور چیز ہے، 10 لاکھ کا بیڈ اور چیز ہے، مزے کی نیند، مزے کی نیند، 10 کروڑ کا بنگلہ اور چیز ہے، گھر میں سکون۔ یہ ہے تبلیغ کا کام، یہ ہے ذمہ داری سے، یہ بات جا کے سمجھاؤ، تشکیلوں میں جائیں، پھر اپنے مقام پر رہیں، روزانہ 2 3 4 گھنٹے ملاقاتیں کرو بھائی، گھر گھر جاؤ، مزدوروں کے پاس جاؤ، ریڑھی والے کے پاس جاؤ، دکانوں میں جاؤ، دفتروں میں جاؤ، کھیتوں میں جاؤ، جہاں تک آپ جا سکتے ہو خود چل کے جاؤ، کبھی کسی کے گھر کبھی کسی کی دکان، روزانہ جا کے عبادت کرو بھائی، کامیابی اس کے ہاتھ میں ہے۔ ریت پہ کوئی دیوار کھڑا کر رہا ہو، ریت پہ دیوار کھڑی کر رہا ہو، لوگوں ریت پہ دیوار نہیں کھڑی ہوتی، اللہ کو ناراض کر کے خوشیاں چاہتے ہیں، کیسے ہو سکتے؟ اللہ کے بغیر مسئلے حل کرنا چاہتے ہو، حکومتوں سے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں، کر کے دکھاؤ، پیسوں کی کثرت سے خوشیاں چاہتے ہیں، کیکر کے درخت لگائے اور آم کا انتظار کر رہا ہے، درخت کس کا لگایا ہے؟ اعمال خراب ہے اور خوشیوں کا انتظار کر رہا ہے، فجر پڑے بغیر چاہتا ہے میرے مسئلے حل ہو۔ آپ بتاؤ آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں فجر میں نمازی کتنے ہوتے ہیں؟ اگر 500 مسلمان آپ کے محلے میں رہتے ہیں، فجر میں کتنے ہوتے ہیں؟ 5۔ بولو بھائی، 5۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ فجر پڑے بغیر جو دکان جاتا ہے، اور فجر پڑے بغیر جو دفتر جاتا ہے، اور فجر پڑے بغیر جو مزدوری پہ جاتا ہے، یہ ریت پہ کیا کر رہا ہے؟ دکان بنا رہا ہے، یہ پانی پہ کیا کر رہا ہے؟ لکیریں کھینچ رہا ہے، یہ کیکر کے درخت پہ آم کا انتظار کر رہا ہے، کیکر کے درخت پہ آم کا انتظار۔ اس میں آتا ہے جو فجر کی نماز پڑھے گا صبح جماعت سے، وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا، اس میں آ جائے گا اللہ کی ذمہ داری۔
ذمہ داری میں یہ محنت ہے تبلیغ کے لیے کہ مسجدیں کیا ہو. اب ہم سب جتنے بیٹھے ہوئے ہم روزانہ اس کی محنت کرتے ہیں, اس کی فکر کرتے ہیں, اس کی بات کو لے کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں, لیکن کو سمجھاتے ہیں. پریشانیاں تھوڑی آج کل کی زیادہ ہیں. کیوں بھائی پریشانیاں کیا ہیں؟ اب آگ لگ گئی, اب آگ بجھانے کے لیے پٹرول چھڑک رہے, آگ بجھانے کے لیے کیا کر رہے؟ پریشانیاں آئی ہیں. اب پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کیا اور اللہ کی نافرمانی, اور اللہ کی یہ زمانہ آٹے کا مسئلہ ہوا, بڑی بات ہے. تو صبح آٹے کے لیے نا لائنیں لگی, چکی کی دکان پہ گیا, چکی پہ گیا گشت کرنے, تو وہاں صبح لوگ آٹے کے لیے کھڑے. تو میں وہ چکی والا مجھے کہہ رہا تھا آٹا نہیں ہے, وہ لوگ مجھے بڑے آٹا دے. تو میں چکی والے کے پاس بحث کرنے گیا, میں اس کو بٹھا کے بات کر رہا تھا کہ دیکھو کامیابی اللہ دین کی بات کر. تو لوگ مجھے آٹا دے. میں نے بابا جی سے کہا مانتا بابا جی فجر کی نماز پڑھی, میں نے کہا نماز دی بھی سانو آٹا نہیں پڑھی. کیا کہتا ہے سانو نماز دی بھی سانو یہ زمیندار پانی لگاتے ہیں رات کو, فجر کی اذانیں ہو رہی تو کدھر جا رہے ہیں؟ بھائی نماز پڑھ لو, تھکا ہوا ہوں. اس سے کسی نے کہا آگے پانی کی باری میری ہے, تمہیں چاہیے تو لے لو. کہا ہوں چک پڑے 10 منٹ کی نماز پڑھنے کو کہتے ہیں میں تھکا ہوا ہوں, اور پانی لگانے کے لیے کیا ہے. مسئلہ ہے اندر کیا ہے کہ مزدوروں کو آپ لگاؤ دیہڑی پہ, مزدوروں کو کس پہ لگاؤ, اور مزدوروں کو لگاؤ ٹھیکے پہ, فرق دیکھو. پھر کیا دیکھو ایسی دیہڑی پہ لگاؤ تو سستیاں دیکھو, ٹھیکے پہ لگاؤ تو پھرتیاں. ایک مزدور کو ہم لائے, گھر میں کام کروانا, اینٹیں تھیں وہ اوپر پہنچا دی تھی. تو اس سے کہا کہ یہ کام ہے, کہتا 2 دیہڑی کا کام میرا ہے. اور نہیں بھائی دیہڑی تھوڑی دیر آپ جو ہے ٹھیکے پہ کام کرنا چاہتے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیکہ ہو گیا, آدھی دیہڑی میں کام کروں گی, آدھی دیہڑی میں ختم کر دیا. پہلے کیا کہہ رہا تھا 2 دن لگے. 2 دیہڑی کا کام. تبلیغ میں اس بات کو سمجھنا ہے, سمجھانا ہے کہ بھائیوں کس کو راضی کر لو, اللہ اپنا معاملہ کس سے ٹھیک کرو. ہم سب کس کے محتاج ہیں, اللہ کے بغیر ہم کچھ نہیں. اللہ کے بغیر آپ نے لاکھ روپے کما لیے لیکن محتاج کس کو؟ اچھا کروڑ روپے کما لیے تو محتاج کس کو؟ اللہ کے. اچھا 1 ارب روپے آ گیا آپ کے پاس, سانس لینے میں کس کے محتاج؟ اللہ. پیسے سے سانس لینا, یہ پیسے سے فرق چپک نہیں, یہ پیسے سے پیشاب آتا ہے, پیسے سے نیند آتی ہے. دل پیسے سے چل رہا ہے, جگر پیسے سے, ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں. کیونکہ دل کے چلانے میں ہمارا کوئی دخل ہے؟ جگر میں رگیں ہڈیاں جوڑ پٹے پتا پھیپھڑا ہمارا کوئی دخل ہے؟ کوئی اختیار ہے؟ تو سارا نظام کس کا چل رہا ہے؟ ہواؤں کا نظام کون چلا رہا ہے؟ گرمی سردی کا نظام کون چلا رہا ہے؟ بارش کا دن رات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اس کو راضی کرنا. یہ ہے تبلیغ. یہ جتنا ہم بیٹھے یہ روزانہ اس بات کو لے کے گھر گھر جائے. یہ نہیں کہ صبح صبح پہ آج میں نے بیان سنا تھا, وہ بیان میں سنا بھائی صبح سے شام تک کیا کیا. یہ جتنے بیٹھے تھے نا آج فجر سے لے کر ابھی بغری تک کتنے گھنٹے دعوت دی, گشتیں کی, ملاقاتیں کی, کتنے گھروں میں گئے, کتنی دکانوں میں گئے, اور کتنوں کو جا کر یہ پیغام پہنچایا ہے کہ معاملہ کس سے ٹھیک کر لو. ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ سب فقیر اور غنی کون؟ اللہ. سب ضعیف اور قوی کون؟ اللہ. سب محتاج اور سمند کون؟ اللہ.
کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ۔ لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، مطلوب بھی وہ اللہ، مقصود بھی وہ اللہ، اور محبوب بھی وہ اللہ۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ سب ملا، سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ملا۔ اے دنیا کے تاجروں، سمجھداروں، مالداروں، حکمرانوں، اس کو راضی کرو اللہ، اس کو ساتھ لے لو اللہ۔ ہاں دیکھو وزیر اعظم تک پہنچنا آسان کہ مشکل ہے؟ اور اللہ تک پہنچنا، اللہ سے بات کرنا، اللہ کو ساتھ لینا، وزیر اعظم کے ساتھ ہونے سے مسئلے حل ہوں گے کہ اللہ کے ساتھ ہونے سے؟ افسوس سے دوستی لگا وزیروں سے دوستی لگا اللہ سے راز کی ہے۔ دیکھو ٹکے کے افسر سے احمد ہو جانا پتہ ڈالتا کہ لائبریری میں ہم کو کام کرا رہے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور انور کس سے ہوئی ہے؟ اللہ سے، اللہ سے معاملہ کر رہا ہے۔ ایک ایس ایچ او کا پتہ لگ جائے کہ ایس ایچ او میرے خلاف ہو گیا ہے، ایس ایچ او میرے قابل کا تلوی پر پتہ نہیں کیا بنے گا، اور اللہ کو ناراض کیا اور مطمئن بیٹھا ہوا مطمئن بیٹھا ہوا اللہ کو ناراض کر کے۔ ہاں اللہ ہے، اللہ ہے اور دیکھ رہا ہے۔ اللہ کیا ہے بھائی؟ دیکھ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، سب پتہ ہے، اور اللہ سن رہا ہے، اور اللہ جانتا ہے کس کی صبح کہاں گزرتی ہے اور شام کہاں گزرتی ہے، اور دن کہاں اور رات کہاں، اندھیرے میں کیا کرتا ہے، سب دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جانتا ہے، اور جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ اور وہ قدرت والا ہے۔ مرغی کا انڈا کون بناتا ہے؟ کیسے؟ اپنی قدرت سے، مشین کے ذریعے۔ بھینس میں دودھ کون بناتا ہے؟ اللہ۔ کیسے؟ اپنی قدرت سے، اپنی قدرت سے۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا کیا ہے بھائی؟ ہم سب قدم قدم پہ کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج۔ ہم اللہ کے بغیر کوئی چیز نہیں۔ یہ نہیں کہ بیان میں ہم یہ باتیں سنیں، یہ جتنے بیٹھے ہوئے یہ روزانہ اس بات کو لے کے گھر گھر جائیں، یہ بولیں، سنیں، سمجھائیں، یہ بات کو لے کے پھریں، تھکیں۔ ہاں اب کوئی سنے گا، کوئی نہیں سنے گا، اس کی مرضی ہے، ہمارے ذمہ ہے، یہ کام ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ یہ کیا ہے؟ سبزی کی دکان پر کوئی جا کر کہے کہ جوتا دے دو، جوتے کی دکان پہ کوئی جا کے کہے ٹماٹر دے دو، جوتا مارے گا۔ جوتا چاہیے جوتے کی دکان پہ جاؤ، کپڑے چاہیے کپڑے کی دکان پہ جاؤ، سبزی چاہیے سبزی کی دکان پہ جاؤ۔ عزت چاہیے تو عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ عزت، خوشیاں چاہیے تو خوشیاں دینے والا اللہ۔ اللہ کی طرف رجوع کرو، کس کی رجوع کرو؟ اللہ۔ اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے سب سے پہلی چیز 5 وقت کی نماز ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ 5 وقت کی اور نماز میں سب سے پہلی نماز فجر، سب سے پہلی نماز فجر، اور سب سے کم نماز گاؤں میں فوتگی ہو جائے تو جنازے میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ تھوڑے زیادہ، اور جنازے کا اعلان 2 دن پہلے ہوتا ہے نا، سن رہے کہ سو رہے؟ جنازے کا اعلان 2 دن پہلے ہوتا ہے کہ 3 دن پہلے؟ چند گھنٹے پہلے۔ دیکھ رہا ہوں تو جان سے بھی سن رہے ہیں۔ جنازے کے اعلان چند گھنٹے پہلے ہوتا ہے، اور کہاں سے لوگ جنازے میں پہنچ جاتے ہیں، دوسرے شہر سے بھی آ جاتے ہیں۔ اب جنازہ زیادہ ضروری ہے کہ فرض نماز؟ تو ہمارے دلوں دماغ میں جنازے کی اہمیت بیٹھی ہوئی ہے، جس جنازہ پڑھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور فرض نماز کی اہمیت اس لیے فرض نماز چھوڑ دیں۔ تبلیغ میں یہ محنت ہے بھائی، یہ فکر لگ جائے، یہ جو مجموعہ ہے نا، 4 ماہ یہ چلا، یہ 3 دن لگ گئے، یہ فکر لگ جائے سب کو نمازی پر۔ 100 روپے کا نقصان ہو جائے تو آدمی کہتا ہے
चलो कोई बात नहीं, और लाख रुपए का हो जाए हैं, और 10-20 लाख का हो जाए, फिर जिसकी फजर की नमाज रह गई, छोटा नुकसान के बड़ा, बहुत बड़ा, बड़ा के बहुत बड़ा। बहुत बड़ा। अब आप बताओ फजर में कितने मुसलमान हैं जो नमाज नहीं, जब फजर नहीं पड़ी, अब सारा दिन उसकी अल्लाह की तरफ से खुशियों का फैसला होगा कि परेशानियों का होगा? परेशान। परेशान हो, अल्लाह उसका साथ देगा या साथ छोड़ देगा? साथ छोड़ देगा। ये तकबीर, ये मेहनत, नमाज जिंदा होता है, रमज़ान है तो रोज़ा, अभी से शौक चढ़ जाए लोगों को कि रमज़ान आ रहा है, भाई 2.5 महीने रह गए, कितने रह गए? नहीं वाह वाह, महीना रमज़ान बरकत वाला भाई, कौन सा रहमत वाला, वाह वाह, मग़फ़िरत वाला, दुआओं वाला महीना। कौन सा महीना आ रहा है? अल्लाह से मांगने का। जब रमज़ान का महीना शुरू होता है, अल्लाह अर्श उठाने वाले फरिश्तों से फरमाते हैं, अपनी अपनी इबादत छोड़ दो, अब तुम्हारा एक ही काम है, रोज़ेदारों की दुआओं पर आमीन करो। सुभान अल्लाह। अल्लाह से मांगने का महीना, शौक पैदा हो, रोज़े रखने, तरावी पढ़ने। अल्लाह ने माल दिया, हज पे जाना है भाई। अब आप बताओ, जेवर है बहुत सारों के पास, हैं, हज फर्ज हो गया, इतना जेवर है, अब वो हज नहीं कर रहे, पता क्यों नहीं कर रहे? कहते पैसे नहीं है, जेवर नहीं है, कि नहीं? प्लाट रखा हुआ है, हज फर्ज है, तो प्लाट लेके चले जाओ, कहते नहीं, बच्चों को कारोबार करा। ईमान बना होगा ना तो फिर शौक आएगा, मुझे क्या करना है? हज अल्लाह के घर जाना है। किसके घर जाना है? इस मायने से हज फर्ज है और नहीं करता, अल्लाह के नबी ने कहा मुझे कोई परवाह नहीं है, यहूदी होकर बड़े ऐसा ही जब अल्लाह से ताल्लुक बनेगा और अमाल का यकीन, अमाल से जिंदगी बनने का यकीन बनेगा, अब शौक पैदा होगा, नमाज, रोज़ा, हज। तो जब हज में जाएगा, अब हज में गए ना तो सबसे पहला काम क्या होता है? तलबिया। इहराम आता है, सबसे पहला काम क्या होता है? तलबिया। अब तलबिया के बारे में मसला क्या है? जोश से पढ़ो या धीरे धीरे पढ़ो? कैसे पढ़ना चाहिए? बस आवाज से कि बुलंद आवाज से? आवाज बुलंद पता किसकी होगी? जिसके अंदर ईमान, अल्लाह से ताल्लुक, अल्लाह की असमत दिल में। अगर अंदर दुनिया मुसीबत है, पैसा गुजारा है, बस बाजी बन, तो तलबिया पढ़े तो नहीं लगता। हालांकि मसला पता क्या है? तलबिया कैसे पढ़ो? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। जोश हो, ये मेरे द्वारा तबलीग में अमाल का शौक है, दीन सीखने की तरफ पैदा हो। क्या सीखना है हमें? दीन गाड़ी चलाना खुद ही आ जाता है, सीखना पड़ता है। सीखना पड़ता है, बिजली का काम सीखना पड़ता है, कपड़ा सीखना, सीखना पड़ता है, क्यों भाई? रोटी पकाना, सीखना पड़ता है, हर काम, सीखना पड़ता है, और दीन भी सीखना पड़ता है। बगैर सीखे। नहीं आता। अब देखो, आम लोगों से पूछो, गुस्ल के फर्ज सुनाओ, नहीं आती, जनाजे की दुआ सुनाओ, नहीं आती, दुआ कुनूत सुनाओ, पता नहीं, नमाज के फराइज कितने पता नहीं, नमाज के वाजिबात कितने पता नहीं। अरे 40 साल उम्र हो गई, डॉक्टर साहब बन गए, नमाज के फराइज नहीं आते। वहाँ ये थोड़ा पूछा जाएगा तुम्हारा डॉक्टर होना चाहिए, अब ये पूछा जाएगा दीन और आदत, जो दीन के बारे में पूछोगे। डॉक्टर साहब ने 3 दिन लगाए जमात में, वापस गए तो अब्बा से दोस्ती भी बड़ी थी। अब्बा से कहने लगे, अब्बा आपने मेरे साथ बहुत जुल्म किया, और बेटा मुझे डॉक्टर बनाया तो जुल्म किया। अब्बा डॉक्टर तो बनाया, लेकिन गुस्ल के फर्ज तो मैंने शुरू से मैं डॉक्टर सीखे, पता ही नहीं था तो गुस्ल के फर्ज डॉक्टर बनने से पायलट बन जाता है ना। तो
पायलट बनने से डॉक्टर, तो भाई एक आदमी डॉक्टर बन गया तो दीन तो सीखने से आएगा, हाँ जी, ये थोड़ा कि डॉक्टर से दीन ही सीख लिया। इंजीनियर बन गए, ठीक है, बहुत इंजीनियर बन गए, बहुत अच्छी बात, लेकिन दीन तो सीखना पड़ेगा। अब ये नहीं कहे इंजीनियर ना बनो भाई, लेकिन दीन तो सीखो। पहले इंजीनियर है कि पहले मुसलमान है? तो पहले क्या सीखो? पहले क्या सीखो? अब सुबह सुबह बच्चों को मसीह भेजने का एहतमाम है कि स्कूल भेजने? इसका एहतमाम है स्कूल भेजने मसीह भेजने का। हाँ, कुरान सीखने का एहतमाम है कि अंग्रेजी? जो कुरान पढ़ाने आता है ना बच्चों को, उसको कितने देते हैं? 500 रुपये। और जो अंग्रेजी पढ़ाने आता है उसको 5,000। किसी के घर गए, उन्होंने कहा बेटा अंकल को पोएम सुनाओ। वाह जी वाह, अंकल को क्या सुनाओ? छोटा सा बच्चा पढ़ ये 1 2 3 4 5 सुना। हमारे साथी ने कहा बेटा 6 करके सुनाओ। बाप कहता है अभी बच्चे हैं, कोई भी याद करने के लिए आता है। अहमियत नहीं, दीन की क्या है अहमियत नहीं है। अल्लाह ने हमारे दिलों में दीन की अहमियत नहीं, अल्लाह की हमारी की अहमियत है। तो दीन को पीछे किया, अल्लाह ने हमें पीछे कर दिया। हदीस है, बड़ी अच्छी बात है। इसमें आता है जो ये देखना चाहता है कि उसका अल्लाह के यहाँ क्या मुकाम है, जो ये देखना चाहता है कि उसका अल्लाह के यहाँ क्या मुकाम है, तो तुम इस बात को देख लो कि तुम्हारे दिल में अल्लाह का क्या मुकाम है, तुमने अल्लाह को क्या अहमियत दी। तुम अल्लाह की आवाज़ पर भागते उठते हो, अल्लाह की आवाज़ पर करंट लगाती है कि नहीं? दीन मेहनत है, दीन का शौक, कुरान का शौक, जिक्र का शौक। घरों की आबादी चीज़ों से नहीं, घरों की आबादी अमल से। घरों की आबादी किससे? घरों में रहमतें, बरकतें, खैरें, खुशियाँ जो आएंगी चीज़ों की कसरत पर नहीं आएंगी, अमल की कसरत पर आएंगी। घरों में जिक्र हो, घरों में तिलावत हो, घरों में नमाज हो, घरों में दुआएं हो, तो घरों में क्या आएंगी? बरकतें, खैर। सहाबा के घर चीज़ों से खाली थे और अमाल से भरे हुए थे, अमाल से भरे हुए। आज घर चीज़ों से भरते जा रहे हैं और अमाल से क्या हो रहा है? खाली। इसलिए घरों में क्या है? सुकून नहीं, खुशियाँ नहीं। इसमें आता है जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर से शैतान भाग जाता है। शैतान उस घर से क्या है? तिलावत हो। आजकल फजर देखो ना, शरीयत का मिजाज क्या है? रात को जल्दी सोना, सुबह को जल्दी उठना। और शैतानी मिजाज क्या है? रात को देर से सोना, सुबह को आजकल इशा हो रही 7 बजे, चलो आदमी 9 बजे सो जाए, चलो 10 बजे भी सो जाए तो 4 बजे तक नींद क्या होगी? पूरी है। अब 4 बजे उठ जाए, अब वुज़ू करे और जनाब क्या है तहज्जुद पढ़े, दुआ अल्लाह के सामने खड़ा हो जाए और फिर सुबह पढ़े और जिक्र करे और दुआ मांगे, अपने मसाइल के सामने रखे। तो रोशनी घरों से, परेशानियां घरों से क्या हो जाएंगी? निकल जाएंगी। घरों की रहमत हो जाएंगी, बरकत हो जाएंगी। कुरान पढ़े। एक आदमी कहने लगा कोई वजीफा बताओ, परेशानी बहुत है। क्या बताओ? वजीफा बताओ, परेशानी बहुत है। उससे कहा भाई कुरान पढ़ा करो। कहता कोई वजीफा तो बताओ। क्या कहता है कोई? क्या कुरान पढ़ो, ये कुरान वजीफा है। जिक्र करो, दुआ मांगो। हदीस में आता है आदमी एक मुसीबत आसमान से बंदों की तरफ चल पड़ती है। एक मुसीबत आसमान से बंदे की तरफ चल पड़ती है, इधर से ये दुआ मांगता है, इसकी दुआ जमीन से आसमान की तरफ चल पड़ती है। ये जाने वाली दुआ आने वाली मुसीबत को सुभान अल्लाह, वो समझते दुआ कबूल हुई।
حالانکہ اس دعا کی برکت سے مصیبت سے بچ دور ہو۔ گیا خوبصورت پیغام اور اللہ کو راضی کرے آخرت میں جائے تو ہمارا اچھے بنا، اخلاق اچھے بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیسی خوبصورت حدیث ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ہیں زبان پر بہت ہلکے اور قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں، تو کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مزدوری کر رہا ہے اور کیا پڑھتا جا رہا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کرتا جا رہے ہو، کیا پڑھتے جاؤ؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ۔ ایسا سکون ملے گا، ایمان ملے گا۔ مچھلی کو سکون کا ملتا ہے، پانی سے نکال لو، سونے کے تخت پہ ڈالو، تڑپ 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 مر جائے۔ دلوں کو سکون اللہ کی یاد سے، دلوں کو سکون۔ آج کل ٹینشن ڈپریشن تھوڑا کہ زیادہ کیا ہے؟ جب ذکر نہیں، تلاوت نہیں، سجدہ نہیں، دعائیں نہیں، نماز نہیں، قرآن نہیں، تو کیا ہونا ہے؟ پھر کیا ہونا ہے؟ اب وہ ذکر کی نہ ہونے کی وجہ سے، تلاوت نہ ہونے کی وجہ سے، سجدے نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے ٹینشن ہو رہی ہے، اور وہ ٹینشن کو دور کر کے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، ایسی دوائی لے کے بہت ٹینشن کی جب دوائی خریدنے جائے گا نا، جب دوائی کی قیمت سنے گا تو ٹینشن ہو بہت پڑتی ہے۔ دائیں گھٹنے میں درد ہو رہا ہے اور بائیں میں دوائی لگا رہا ہے، یہ کہتا فرق نہیں پڑتا، جہاں کرتے وہاں تو ٹینشن تو اسی کا نہ ہونے کی وجہ سے دوائی میں شروع کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں 99 مسئلوں کا حل ہے۔ کتنے؟ اور جو کثرت سے بڑھے گا اس کا درجے کی بات اللہ اسے غم سے بچا رہا ہے۔ اس سے ٹینشن ختم۔ کیا پڑھو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 200 دفعہ، 300 دفعہ۔ دیکھو آدمی پریشان ہوتا ہے نا، کسی مسئلے میں بڑا پریشان ہوتا ہے، پھر وہ رو لیتا ہے کسی کے سامنے بیٹھ کے، تو رونے کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ رونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو رونا تو اس کے سامنے رو، اللہ کے سامنے رو، ہلکا ہو جاتا ہے۔ اللہ سے مانگنا عزت، لوگوں سے مانگنا ذلت۔ اللہ سے مانگو گے تو اللہ کی نگاہ میں عزت ہوگی، اور لوگوں سے مانگو گے تو لوگوں کی نگاہ میں ذلت ہوگی۔ اللہ سے مانگو گے تو اللہ خوش ہوگا، لوگوں سے مانگو گے تو لوگ کیا ہوں گے؟ ایک اللہ ہی کی ذات ہے جس کو یہ بات پسند ہے کہ اس سے مانگا ہے، اسے کیا کہہ رہے تھے؟ اس حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ اسے ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا دعا میں تکرار کرو اور اصرار کرو اور بار بار دہراؤ، کیا؟ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ اللہ سے مانگو بھائی، حاجتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ مشکل پوچھا کون ہے؟ تو ہاتھ کے سامنے اٹھیں گے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، کے سامنے سب محتاج ہیں، سب فقیر ہیں، سب کیا ہیں؟
فقیر کسی فقیر کو کیا دے؟ فقیر کسی فقیر کو کیا دے؟ خوبصورت راستہ ہے. او بھائی اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کرو، اعمال اچھے بناؤ، اخلاق اچھے بناؤ، زندگی خوبصورت بنے گی. معاف کرنا سیکھو. کیا کرنا سیکھو؟ غصے میں کیا کرو؟ قابو. غصے میں کیا کرو؟ ہاں ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں. فرمایا غصے پہ قابو پاؤ. غصے میں کیا کرو؟ آپ نے میں پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے. پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ پہ قابو پا لے. اپنے آپ پہ کیا کر لے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے اور فرمائیں گے جو پسند ہے. اس بات پر غصہ پینے پر آپ بتاؤ آج کل لوگوں کو غصہ تھوڑا ہے کہ زیادہ ہے؟ تھوڑا ہے کہ زیادہ ہے؟ کسی لوگوں کو غصہ چڑھا، کسی لوگوں کو تمہیں جانتا نہیں ہے. کیا کہتے ہیں لوگ تمہیں؟ اچھا مکھی اسے تنگ کرے، مچھر اسے تنگ کرے، چھپکلی آ جائے دوڑ لگے. چوہا یہ جگہ نا بیان کر رہا تھا، چوہا آ گیا بس میں جدھر جدھر لوگ بڑے بھاگے تھے. چوہا ایک چوہا بیت الخلا میں رش ہوتا ہے. ایک آدمی بیت الخلا میں گیا، اندر تھا کوئی چوہا. چوہا نا اس کی شوار میں گھس گیا. اللہ انسان کمزور ہے. انسان کیا ہے؟ بہت سر میں درد ہو رہا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ایک بخار ہو جائے، ساری بدماشی 4 5 10 آ جائے نا ساری بننے کھانے. سب سے پہلا جرم اس کائنات میں کیا ہوا؟ قتل نہیں، وہ تو بہت بعد کی بات ہے. سب سے پہلا جرم شیطان نے کیا کہا تھا؟ میں بہتر ہوں. شیطان نے کیا کہا تھا؟ میں یہ ہے سب سے پہلا جرم. میں ہوگا بھی سچی بات. آگے میں آگے ڈھول اس کا شور کیوں ہوتا ہے؟ ڈھول کا شور کیوں ہوتا ہے؟ اندر سے خالی اندر سے کیا ہے؟ پتھر کا شور نہیں ہوتا کیونکہ اندر سے بھرا ہوا ہوتا ہے. جس شاخ پہ پھل لگتا ہے وہ شاخ کیا ہوتی ہے؟ جھک جاتی ہے. جھک جاتی ہے. اور جو شاخ پھل سے خالی ہوتی وہ سر اونچا کر. جو آدمی اندر سے بنتا ہے نا، تواضع آتی ہے، عاجزی آتی ہے، نرمی آتی ہے، درگزر کرنا آتا ہے، معاف کرنا آتا ہے، غصے پہ قابو. جو اندر سے خالی ہوتا ہے وہ اچھلتا ہے، بڑے مارتا ہے. تو بھائی چھوٹی سی زندگی ہے بھائی، ختم ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ ختم ہو رہی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. قیامت تک کوئی نبی نہیں. قیامت تک کوئی نبی. اب دین کی محنت کس کے ذمہ ہے؟ کس کے ذمہ بھائی؟ میرے ذمہ. دین زندگی میں آ جائے، نماز زندہ ہو جائے، اخلاق اچھے ہو جائیں، مسجدیں آباد ہو جائیں، اعمال گھروں میں زندہ ہو جائیں اور دین دنیا میں چمک جائے، لوگ جہنم سے بچ کے جنت میں. اب یہ فکر کرنا کس کے ذمہ بھائی؟ میرے ذمہ.
دکان کی فکر کر رہے، دفتر کی فکر کر رہے، گھر کی فکر کر رہے، ناشتے کی فکر کر رہے، چائے کی فکر کر رہے، برتنوں کی فکر کر رہے، جہیز کی فکر کر رہے، بچوں پتہ نہیں کیا کیا فکریں. او بھائی یہ بھی تو فکر کرو، اسلام پہلے، مسجد آباد ہو، اعمال زندہ ہوں، لوگ توبہ کر لیں، جہنم سے بچ جائیں، قبر کا مسئلہ حل ہو جائے. کیا گھر کو مسئلہ بنایا، دکان کو مسئلہ بنایا، اور قبر کو کیوں بھائی؟ قبر چھوٹا مسئلہ ہے بڑا مسئلہ ہے؟ بڑا مسئلہ ہے. قیامت چھوٹا مسئلہ ہے بڑا ہے؟ اللہ کے سامنے پیش ہونا، حساب کتاب چھوٹا مسئلہ ہے بڑا مسئلہ ہے؟ اس کو مسئلہ نہیں بنایا گیا. تبلیغ کیا ہے؟ سب سے توبہ کرواؤ، سب سے کیا کرواؤ؟ توبہ. بھائی توبہ کرو. 1000 گناہ ہے، لاکھ گناہ ہے، کروڑ گناہ ہے، ارب گناہ ہو گئے. اچھا سال 10 سال کے، 20 سال کے گناہ ہیں، 40 سال کے، 50 سال کے. اللہ مانتے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے، اتنے گناہ کر کے تو میرے سے معافی مانگے گا تو میں تیرے سارے گناہ معاف. سبحان اللہ. بھائی یہ تبلیغ ہے. لوگوں کی منت اور خوشامد اور پیچھے گرنا، دوستی تعلق بنانا اور پیار محبت سے کیا ہے؟ توبہ کرو بھائی، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگ لے بھائی. جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آ رہا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کیا ہے؟ کھلا ہے. ایک آنسو مکھی کے سر کے برابر اگر اللہ کے خوف سے نکل آیا تو جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی. اور اگر بغیر توبہ کے مرا، اتنا روئے گا، اتنا روئے گا، اس کی آنسو میں کشتی چلانا چاہو تو چلا سکتے، لیکن وہ رونا کام بیکار ہے. رونا کام. آج وقت ہے، آج وقت. اس وقت کوئی نہ کوئی مر رہا ہے دنیا میں. اس وقت 1 منٹ پہلے بھی مرا ہے، 1 منٹ بعد بھی مرے گا، 2 منٹ پہلے بھی مرا ہے، 2 منٹ بعد بھی مرے گا. ہر وقت کوئی نہ کوئی مر رہا ہے. کوئی بوڑھا، کوئی جوان، کوئی بیمار، کوئی تندرست، کوئی غریب، کوئی امیر. ایک وقت آئے گا ہم سب نے بھی دنیا سے جانا ہے. ہم سب کے بارے میں ایک دن خبر آئے گی، فوت ہو گئے. کیا ہو گئے؟ سننے والے کہیں گے انا للہ و انا الیہ. اب پوچھیں گے جنازہ کب ہے، جنازہ کب ہے؟ ہاں. اور رش کب پڑے گا؟ رش کب پڑے گا؟ لوگوں نے کب آنا ہے؟ جنازے میں. اور دفنانے میں، دفنانے میں کتنے ہوتے ہیں؟ چاندی بہت تھوڑے سے. اور دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ، کچھ بھی. قبر پہ کوئی بھی نہیں ہوتا. کوئی بھی نہیں. پیارے بچوں، بچوں کی کتابوں میں لکھا ہوتا تھا، پیارے بچوں سنو کہانی، ایک تھا راجا، ایک تھی رانی، دونوں مر گئے، ختم کہانی. دونوں مر گئے، ختم کہانی. یہ کہانی سب کی کیا ہونے والی ہے؟ ختم. ملک صاحب، شیخ صاحب، چودھری صاحب، چٹا صاحب، ڈاکٹر صاحب، ملا صاحب، یہ سب کی کہانی کیا ہو جائے گی؟ ختم. دیکھو دادا جی کہاں ہیں؟ بہت ہو گئے. نانا جی بہت ہو گئے. پر دادا پر نانا بہت ہو گئے. بھاگتے تھے، دوڑتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، سارا کچھ بھاگ گئے. 100 سال پہلے بھی لوگ آباد تھے کہ نہیں آباد تھے؟ 200 سال پہلے، 300 سال پہلے کدھر گئے؟ 100 سال بعد بھی لوگ ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے. ہم نہیں ہوں. جو چلے گئے 100 سال پہلے، ان کے جانے سے کیا ہوا؟ دنیا کا نظام رک گیا. ہم نہ تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا. ہم نہ ہوں گے اور دنیا کا نظام چلتا ہے. چلتا ہے. ایک قبر پہ کتبہ لگا ہوا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا یہ میرا بڑا وہم تھا کہ میں بڑا اہم تھا. یہ میرا بڑا وہم تھا کہ میں بڑا اہم تھا. ایک قبرستان کے باہر لکھا ہوا تھا کل یعنی گزشتہ کل ہم بھی تم جیسے تھے، اور کل یعنی آئندہ کل تم بھی ہم جیسے ہو گئے. تم بھی ہم جیسے. قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے جو کہتے ہیں میں کون سا مرنے لگا، میں کون سا مرنے لگا. اور قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے جو کہتے ہیں توبہ کریں گے پھر. قبرستان اور جیلیں اور اسپتال بھرے بھی ان لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں. میرے پاس کیا نہیں ہے؟ ٹائم نہیں ہے. جتنے ساتھی بیٹھے ہیں دیکھو پورے محلے میں کام آگے بڑھے گا، مسجد کا کام
آپ جس لحاظ سے آئے ہو وہاں سے باتیں نکلے گی کام. اگر یہ جتنا مجمع آیا ہے یہ مجمع نیت کرے کہ مجھے یہ تبلیغ کا کام کرنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ کیا کرنا ہے بھائی؟ تبلیغ کا کام کرنا ہے، اس کام پہ جان دینی ہے. اللہ جان بچانی نہیں، بچا کے کہاں لے کے جاؤ؟ کہیں نہ کہیں لگی جائے. ہر محلے میں کچھ ایسے لوگ چاہیے سچے جن کو یہ فکر لگی سارے انسان جہنم سے بچے، اللہ کا دین زندہ ہو، مسجد آباد ہو، سب نمازی بن جائیں، گھروں میں اعمال زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے. وہ یہ فکر لگی، اس کی محنت کر رہے ہیں، پھر رہے ہیں، تھک رہے ہیں، کپ رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، راتوں کو دعائیں مانگ رہے ہیں. کہ اللہ سارے انسانوں کو ہدایت دے، سارے انسانوں کو ہدایت دے دے. کوئی سنے گا، کوئی نہیں سنے گا، کوئی سنائے گا. ابھی کل کو جماعت آئی رائے گڑھ میں نا، واپس سال کی جماعت، اندرون سال کی جماعت، پلندری کام کر گئے، پلندری کوٹلی. اوہو 25 جگہ ان کو مسجدوں سے نکالا گیا، خیموں میں مسجد ڈالے گئے. اللہ اور انہوں نے کہا ایک جگہ پر ہم گئے بستی میں، انہوں نے نکال دیا. دوسری بستی پہنچے انہوں نے نکال دیا، تیسری بستی پہنچے انہوں نے نکال دیا، چوتھی پہنچے انہوں نے بھی نکال دیا. ایک ہی دن میں 4 بستیوں سے نکال دیا. تبلیغ محنت ہے، کوئی سنے نہ سنے، کوئی مانے نہ مانے. تبلیغ تو اس سائل کی طرح کی ندا ہے جو آواز دے، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا. اس سے بہتر کام کوئی نہیں، اس سے خوبصورت کام کوئی نہیں، اس سے اونچا کام کوئی نہیں، اس سے عام کام کوئی نہیں. اس میں کوئی شک نہیں. دین، دیکھو ایک بات کہہ رہا ہوں، ذرا غور سے سنو. دین خزانہ ہے. دین کیا ہے بھائی؟ خزانہ. اور خیر ہی خیر ہے. کیا ہے؟ خوشیاں خوشیاں. دین کیا ہے؟ خزانہ اور خیر. اور تبلیغ پتہ کس کا نام ہے؟ اس خزانے کو لٹاؤ، اس خزانے کو کیا کرو؟ لٹاؤ. یہ خیر کی باتیں لوگوں تک پہنچاؤ. لوگ اپنے خزانے کو چھپاتے ہیں، اور تبلیغ میں خزانے کو کیا ہے؟ لٹاؤ. اے دنیا کے انسانوں، اس کو راضی کر لو. اللہ کو. ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے. ہمیں جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ. الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا. یہ لوٹ کے تم اس کے پاس جانا ہے، اللہ. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے بڑا. قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں، مجھے میرے رب کی قسم، البتہ تم مرنے کے بعد دوبارہ ضرور ضرور اٹھائے جاؤ گے، اور البتہ تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا کہ تم کر کے کیا، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، علم پر کیا عمل، سب تمہیں بتایا. تم کیا کرے سب بتایا جائے گا، سب پوچھا جائے گا. آزاد نہیں ہے ہم. تو بھائی وقت تھوڑا ہے، کام زیادہ. بولو، زیادہ. وقت تھوڑا ہے، کام زیادہ. آج زمین کے اوپر ہیں، کل سب زمین کے نیچے ہوں گے. آج اپنے اوپر مٹی نہیں پڑنے دیتے، پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے. اور مٹی ڈالنے والے کون ہوتے ہیں؟ اپنے. اپنے اور ثواب سمجھ کر ڈالتے. کیا سمجھ کر؟ گاؤں کا سب سے زیادہ جو کمزور آدمی ہے وہ گاؤں کے نمبردار میں مٹی ڈالے گا. کیا ڈالے گا؟ اور ہاتھ بھی کہاں جھاڑے گا اس کی قبر میں. زمین کے اوپر کا قیام تھوڑا ہے، اور زمین کے اندر کا قیام زیادہ. تو بولو بھائی، تبلیغ کا کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. کس کو کرنا چاہیے؟ مجھے مجھے. لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں اینو لائیو، بارہ لگا کہتے ہیں اینو لائیو.
بہت بڑا دھوکہ ہے، میں بڑا مصروف ہوں، بہت بڑا دھوکہ ہے، میں بہت مصروف ہوں۔ جس کے پاس دو کیا نام ہے 10 گھنٹے موبائل کے لیے ہے نا، 10 منٹ قرآن کے لیے نہیں، مصروف۔ جس کے پاس 2 گھنٹے جم کے لیے ہے نا، اس کے بعد 10 منٹ نماز کے لیے مصروف، میں مصروف۔ جس کے پاس گھنٹوں دوستوں کے لیے ڈیروں میں بیٹھنا ہے، پٹوں میں بیٹھنا ہے، بیٹھکوں میں بیٹھنے کے لیے وقت ہے، اس کے پاس بسیں بیٹھنے کے لیے وقت کیا مصروف۔ میں کیا ہوں؟ ایک آدمی وہاں سے جوتی اٹھائے اور وہاں جا کے رکھ دے، اور وہاں سے جوتی اٹھائے اور وہاں جا کے رکھ دے، پھر وہاں سے جوتی اٹھائے اور وہاں جا کے رکھ دے۔ اس نے کہا بھائی بات تو سنو، جب تم دیکھتے نہیں میں کتنا مصروف ہوں، تم دیکھتے نہیں میں کیا ہوں مصروف۔ آج کل کی مصروفیات یہی ہے سر، میں بہت مصروف ہوں۔ کوئی کمپنی کسی کو 10 لاکھ روپے تنخواہ دے، 2 کروڑ کا گھر دے، 1 کروڑ کی گاڑی دے، اور وہ کمپنی کا کام نہ کرے اور کہ میں مصروف آدمی ہوں، کمپنی کیا کرے گی؟ چالو کر۔ جس اللہ نے آنکھیں دی جو کروڑوں میں نہ ملے، ہاتھ دیے، عقل دی، آج اس اللہ کے لیے ٹائم، اللہ کے لیے مسجد کے لیے، نماز کے لیے، قرآن کے لیے، دین کی محنت کے لیے، نبی والے کام کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ تبلیغ محنت ہے، محنت ہاں کام ہے، ذمہ داری ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے، سب سے بہترین، اس سے بہتر مصرف کوئی نہیں۔ عقل مند کے لیے اشارے کیا ہوتا ہے؟ بولو بھائی۔ اور روز کسی نے نہیں سمجھا، روز کسی نے نہیں سمجھا۔ بھائی تبلیغ تو منت ہے، خوشامد ہے۔ جتنے بھی ساتھی یہاں پر آئے ہیں خود آئے کہ اللہ لے کر آئے؟ اللہ لے کر آئے۔ اس کے گھر بیٹھے ہیں، اللہ کے اس کی گھر، باتیں سن رہے ہیں، اللہ کی۔ اس کی قدر پتہ کیا ہے؟ جو بات سن رہے ہیں اس کو کرو بھائی، صرف آنا کافی نہیں ہے، صرف سننا کافی نہیں ہے، عمل کر۔ اللہ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں، وہ نسخہ دیتا ہے، دوائی بنا کے لکھ کے دیتا ہے، پھر جا کے استعمال کرتے ہیں، جا کے کیا ہے؟ اگر نسخہ لیا جا کے رکھ لیا گھر میں فرق پڑے گا؟ آئے بات سنی اور چلے گئے زندگی بدلی۔ ایک آدمی رائے اجتماع پہ آیا نا، بیان سنے 3 دن، اس سے پوچھا بھی اب 3 دن تم نے بیان سنے، مذاکرے، اب واپس جا کے کیا کرو گے؟ کہتا اگلے سال اجتماع میں پھر آؤں۔ کیا کہتا ہے؟ اگلے سال اجتماع میں پھر آؤں۔ بات سمجھ نہیں آئی ایسے تو سب پکا عزم کریں، یہ دین کا کام کرنا ہے انشاءاللہ، دین کو پھیلانا ہے دنیا میں، دین کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ جب دین آئے گا پھر امن ہوگا، محبتیں ہوں گی، دلوں میں سکون ہوگا، گھروں میں عزت احترام، اور پھر پریشانیاں ختم، پھر موت آسان، قبر آسان، پھر ہمیشہ کی جنت، دودھ کی، شہد کی، شراب کی، پانی کی نہریں، سونے چاندی کے محلات، ہمیشہ کی جوانی اور زندگی اور صحت اور خوشیاں، دوستوں سے ملاقاتیں، رشتہ داروں سے، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقات، سبحان انبیاء سے ملاقات، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار۔ سبحان تو سب تیار ہیں نا انشاءاللہ۔ کس کے لیے؟ ساری اللہ زندگی کس کام کے لیے تیار تبلیغ کے لیے، ہیں؟ دین کی محنت۔ رخ صحیح ہو جائے اور چیوٹی کی رفتار چلنا شروع کر دے تو منزل کے قریب ہونا شروع ہو جائے گا، اور رخ غلط ہو جائے اور جہاز کی رفتار چلے منزل کے قریب، رخ صحیح کرے، اللہ کو راضی کرنا ہے، دین پر چلنا ہے، دین کو پھیلانا ہے، تبلیغ کا کام کرنا ہے، اپنے رخ صحیح کرنا ہے، پھر چلے
4 ماہ چلہ 4 ماہ چلہ نہ کر اعلیٰ درجہ نہ کر دوسرا درجہ تعیین کریں طے کریں کہ کب نکلنا ہے طے کریں ہفتے بعد 2 ہفتے بعد مہینے بعد 4 ماہ چلہ کچھ نہ کچھ کریں بھائی ٹھیک ہے نا بھائی بولو کس کے دل میں آ رہا ہے کیا دل میں آ رہا ہے بولو بھائی 4 ماہ چلہ نہ کر جی جی 1 جنوری سے 4 ماہ کہاں سے جڑم شہر سے جی 2 جنوری سے انشاءاللہ روزہ 4 ماہ چل رہا تھا سروزے میں پہنچ گیا جلدی اللہ آسان انشاءاللہ کرتے کرتے مرنا ہے مرتے مرتے کرنا ہے بھائی کو تیاری کر رہے ہیں راولپنڈی سے چلے میں چل رہا تھا چلے ہر سال جاتے ہیں ہر سال 4 کہاں کی جماعت ہے راولپنڈی کتنے دن کی تشکیل ہے 15 جی کب آئے 2 دن بعد واپسی ہے شاید ماں بھی سکتے ہیں ساتھ لے جاتے ہیں